خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ عارف بٹی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ رن ڈاؤن اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب کی بریت ایک کیس میں تو ہو چکی ہے اور ظاہر ہے نیب چیلنج نہیں کرے گی اور نیب ایک بڑا سپورٹیو رول ہے میاں صاحب کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نئے چیئرمین کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سینیٹر گوہر جو ہیں انہیں نیا چیئرمین بنا دیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر تک اعتزاز احسن ہوں گے، ان سے ہم یہ کمنٹ لیں گے کیونکہ ان کے چیمبر میں کام کرتے رہے ہیں جناب گوہر۔ انتخابات ملتوی ہونے کی بازگشت پہ ٹویٹس آ رہے ہیں، حالانکہ ہونے نہیں چاہیے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے، مگر بات تو ساری مسلم لیگ نون کے خود لوگ جاوید لطیف صاحبان وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے دور میں معیشت سکڑی ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور ساتھ آج ایک ہدایت نامہ ورلڈ بینک نے جاری کیا ہے اور اس کا بڑا دلچسپ ہم احاطہ کریں گے کہ بھائی جو ہم نے تو ہر وہ کام کیا جو آپ نے ہم سے کروایا تھا اور ہمارے بیڑے غرق ہو گئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے چلتے ہیں غالباً اعتزاز احسن صاحب، آپ ابھی نہیں آئے۔ اچھا بٹی صاحب، حضور آپ کی طرف آتا ہوں، اعتزاز صاحب تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ یہ فرمائیے کہ ایک سٹیل میٹ ہے، مگر کل کی جو آپ نے خبریں دی تھیں اس پہ خاصا آج میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ وہ بہت وائرل بھی ہوئی ہیں، جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ابھی کوئی بھی شیروانیاں جو ہیں ان کو ٹنگے رہنے دیں، اور جو کرائسس ہے تو ایک تو اس حوالے سے اس کا ذرا فالو اپ دے دیجئے گا، اور دوسرا میاں صاحب کو تو 19 تاریخ تک اب رہا کرنا پڑے گا، ان کی یعنی کیس رہا تو خیر ہیں، وہ کیسز ختم کر کے ان کی بریت کرنی پڑے گی، انہیں اہل کرنا پڑے گا الیکشن کے لیے، تو اس کے کتنے چانسز ہیں جناب بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو مبارک کو جس طرح تیز رفتاری سے F-16 سے تیز محترم نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں انصاف ملا، فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوا اور ہفتہ مہینہ بھی نہیں رہا، اس جے آئی ٹی کے کسی فرد کو نہیں بنایا گیا، اور نیب نے کچھ آنریبل ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ نوٹ لے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں لے رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ کے پاس تو پینسل نہیں تھی۔ اتنا سپیڈی انصاف جس دن مل جائے تو پاکستان جنت ہو جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، محترم نواز شریف جو بظاہر بادی النظر میں کہا جا رہا ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان کے سائز میں فرق آ چکا ہے، یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے، ان کا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور میں یہ اور یقین سے کہہ رہا ہوں جس کی اثرات آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایمن فیلڈ میں یقیناً یہ اس کی تیز رفتار پاکستان کی تاریخ کی ہے کہ جہاں پاکستان کے اہم ترین اداروں نے جے آئی ٹی بنائی، کروڑوں روپے اس کیس پہ لگا، ابھی تک والیوم 10 وہاں پڑا ہے، لیکن نیب کی پھرتیاں، لیکن نواز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ کا راستہ صاف نہیں ہو رہا، بے پناہ رکاوٹیں ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ طریق انصاف کا ووٹر یعنی کہ پاکستان کی عوام ہے۔ یہ باتیں بہت زیادہ اب ہونے لگ پڑی ہیں کہ ان حالات میں چاہے جو مرضی بھی کر لے جائے، نون لیگ کو کامیابی دلانا بظاہر بہت ناممکن ہے، تو لہذا میرا خیال ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اور اس پہ بظاہر گوہر صاحب چیئرمین ہوں گے یا کیئر ٹیکر چیئرمین ہوں گے، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد دسمبر کے فرسٹ ویک میں اڈیالہ جیل میں بند ایک شخص چاروں صوبوں سے انتخابی مہم کے لیے حکمت عملی بنا چکے ہیں، ابھی تک تو پنجاب میں انہیں اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صوبے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کو اتنا ہو سکتا ہے کہ ایون فیلڈ کے بعد العزیزیہ میں بھی کلین چٹ دے دی جائے، لیکن وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے بہت زیادہ دشوار ہے، سلپری ہے، بیچ میں دلدل بھی ہے اور دلدل میں گھسنے کا خطرہ بھی ہے، لیکن کل کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن قاضی صاحب دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، یہ کوئی دل میں گنگنانا شروع ہو گیا۔ اچھا بٹی صاحب، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اور جو جس طریقے سے سپیڈی انصاف ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے وطن عزیز میں انصاف کا بول بالا ہوا، اب ہماری ریٹنگ جوڈیشل سسٹم کی انشاءاللہ تیزی سے واپس آئے گی، مجھے بڑا یقین ہے۔ تو لیکن یہ فرمائیے کہ جو بنیادی کوسچنز تھے وہ تو ایڈریس نہیں ہوئے، اور اب یہ سمجھیں کہ یہ جو منی ٹریل تھی
اب اس کو ہم رہنے دیں. منی ٹریل تو اس کے بعد بھی ایک کیس ہوا تھا, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو منی ٹریل وغیرہ کچھ نہیں ہے, آپ ثابت کریں کہ پیسہ ال گاٹن تھا, ورنہ ہاتھ کسی کو نہیں ڈالا جا سکتا. اب میرے خیال میں یہی اصول چلے گا بھٹی صاحب. قائد صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ ایک نیب کو ایک لیٹر لکھیں کہ ٹوٹل جے آئی ٹی بنائی تھی, کتنی دفعہ دبئی گئی, لندن گئی, اس پہ اخراجات کتنے آئے. آج جتنی جلدی میں یہ کیس بری کیا گیا, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیس ہیں, فیصلہ محفوظ ہوتا 15 دن آتا نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سپیڈی ٹرائل پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ملک میں ایسے ہے. یہ تو ایسے فیصلہ ہوا ہے کہ جس کا فیصلہ مثال کا کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی جاتا ہے, اسے کرکٹ نہیں کھیلنی آتی, وہ نا فکس میچ کا عادی ہوتا ہے, سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو گراؤنڈ کے باہر کہتا ہے یار سگریٹ بجھنے نہ دینا, میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار سامنے نا بولر بڑا تگڑا, میں تو اس کی یہ گیند نہیں برداشت کر سکتا. تو جس طرح نیب پہلے فرینڈلی میرا ایسے لگتا ہے آج کے بعد نیب کے وجود کو ختم کر دینا چاہیے. اربوں روپے لگانا, سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان سنتے ہیں, جے اے ٹی سنتی ہے, اور اس طرح نیب آ کے جج صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نوٹس لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں لے رہا ہوں صاحب نیب کے صاحب, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تو بال پوائنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ میچ مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے. اتنی سپیڈی انصاف میں کاش ملنے لگ پڑے تو اس وقت جیلوں میں, پنجاب کی جیلوں میں خصوصاً 70,000 قیدی ہیں, صرف 10,000 رہ جائیں گے اگر اتنی سپیڈ سے ہو. کیسے ویسے آپ بتائیں, عمران خان کا جو فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ محفوظ کر لیا, 2 ہفتے بھول گئے, 3 ہفتے بھول گئے, ابھی سماعت چل رہی ہے تو اسی وقت بری. کیا یہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ ہماری عدالتیں کتنی تیز ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, قیمتی چیزوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور انہیں منظر عام پہ نہیں آنے دیا جاتا. چلیں ہم یہی اسی طرح سے تسلی کر لیتے ہیں. مگر میرا سوال اور ذرا تھوڑا ٹیکنیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ اب ظاہر ہے اس کو نیب تو پرسیو نہیں کرے گا, اور پھر وہی ٹائم بار والا جو ہوا تھا کیس حدیبیہ میں, اس پہ ہم کمنٹ تو نہیں کر سکتے, مگر برسبیل تذکرہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ٹائم بار ہو جائے گا اور کھیل ختم ہو جائے گا. اچھا قائد صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں, تو پھر مجھے میری ایک رہنمائی فرمائیں. اگر ایون فیلڈ میں تھا ہی کچھ نہیں تو جن افسروں نے انویسٹیگیشن کی, کیوں نہ ان کی سیلری سے پیسہ لٹکوایا جائے, جتنا پیسہ لگا واپس لیا جائے. اور دوسرا, وہ جو افسران تھے جو ہیرے چنے تھے, ان سے کیوں نہ پوچھا جائے. اور جو والیوم 10 جس کا بہت شور پڑا تھا, خود نواز شریف کے وکیل نے کہا نا پلیز یہ نہ کھولیے گا, اب اس کو بھی کھول دے. جب ایون فیلڈ بھی ان کے مطابق غلط ہے, اس نے کیا ہی کچھ نہیں, العزیزیہ میں کچھ نہیں کیا, بادی النظر میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ چائنا کی ٹرین سے تیز وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو والیوم 10 کھلنے میں کیا نقصان ہے پھر مجھے بتائیں, جب انہوں نے ایک بندے نے کرپشن ہی نہیں کی. بٹی صاحب, اس ملک کے عوام کے آنکھوں کے سامنے والیوم 10 کھل چکا ہے. آج میں ایک آدمی کا کمنٹ ایک سروے میں سن رہا تھا, اس نے کہا تھا یار نظام اس طرح سے جو اس کے کپڑے کبھی نہیں اترے تھے. میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں, عام شہری کو, تو اس لیے چھوڑیں کون سا 10 کون سا 15 اور کون سا 16, 2-4 بندوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے. مگر سوال ایک اور ہے. سوال تو بھٹی صاحب یہ ہے کہ ہماری ایگزسٹنس کا سوال ہے. اور ایک آج بات میں نے ایک آرگیومنٹ سنا اور مجھے بڑا دلچسپ لگا, میں اس پہ آپ کا ٹیک چاہتا ہوں. میں سن رہا تھا سعد رسول جو ہمارے کولیگ ہیں اور وکیل بھی ہیں, تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ واحد ملک ہے پاکستان کا کہ جو لوگ 1980 یا 85 میں اقتدار میں تھے, وزیر اعظم بھی تھے, وزیر اطلاعات بھی تھے, وزیر خزانہ بھی تھے, 2024 میں بھی وہی ہیں. یہ واحد معجزہ وطن عزیز میں ہو رہا ہے اگر ہوتا ہے. اور تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چند خاندانوں کے علاوہ 24 کروڑ لوگ سیاسی طور پر بانجھ ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, اور شاید انہی کی وجہ سے ہم ایشین بلی سے ایشین ٹائیگر بن گئے ہیں. بھٹی صاحب دیکھیں قاضی صاحب, یہ کچھ جو الیٹ لوگ ہیں, الیٹ اشرافیہ, انہوں نے اس ملک کو کیپچر کر لیا ہے. 22 کروڑ عوام اللہ معاف کرے وہ بانجھ بنا دی ہے کہ ان کے بچے پڑھ نہیں سکتے, ان کے بچے علاج نہیں کرا سکتے, ان کے بچوں کو روزگار نہیں ملے گی. چند خاندان ہیں
جن کی طرف آپ اشارہ کریں 81 میں 1981 80 نے ایک پلس کرو تھے 81 بلی تیری ماسی 1981 سے چل کے جو اقتدار میں 1923 بھی بادی النظر میں پیپلز پارٹی کے مطابق نگران حکومت تسلسل ہے پی ڈی ایم کا 1923 2023 میرا ہاتھ بڑا کمزور ہے 2081 19 اور 23 کتنے ہو گئے بٹی صاحب میرا ویسے کوئی اتنا زیادہ تو نہیں یہ بن جاتے ہیں بٹی صاحب کوئی 2 3 4 42 ایئرز بن جاتے ہیں 42 بنا دیں پھر ہیں جی 42 تو دیکھیں قاضی صاحب جو شخص 44 سال یا 43 سال اقتدار کے مختلف ادوار میں سیڑھیاں چڑھتا رہا انجوائے کرتا رہا وزیر اعظم 3 دفعہ سے 4 5 6 دفعہ وزارت اعلیٰ رہی اگر وہ پچھلے 42 سال میں کوئی قابل ذکر ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں کر سکا اکانومی نہیں چلا سکا ملک مضبوط نہیں کر سکا غریب کو اس کے معاشی حالات بہتر نہیں کر سکا تعلیم میں بہتری نہیں لا سکا وہ صحت میں بہتری نہیں لا سکا وہ انصاف میں نہیں بہتری لا سکتا مجھے اب یہ بتائیں چوتھی دفعہ کون سا اللہ دن کا چراغ وہ گھمائے گا اور پاکستان جو 76 سال سے کرائسس ہے اس میں سے نکل جائے گا قاضی صاحب آپ تھوڑی سی رائے میں تھوڑا سا میں آپ کو آج رائے دیتا ہوں ایک یہ رپورٹ میں نے آگے جا کے دوبارہ تفصیل سے ڈسکس کرنی ہے مگر میں ان کی حاصلات ان کے کارنامے 2 کارنامے جو آج ہی چھپے ہیں اور وہ ورلڈ بینک کی طرف سے آئے ہیں پہلا کارنامہ یہ کہ 40% بچے جو ہیں ان کی گروتھ سٹینٹڈ ہے یعنی وہ لاغر ہیں مدکوک ہیں بچپنے سے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ انہوں نے ایک فگر اور دی ہے 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ سکولوں سے باہر ہے اور 42 سال سے یہ سب ہمارے حکمران ہیں اور بٹی صاحب میں اس پہ کیا اوپینین دوں اور باتیں بھی کی ہیں انہوں نے ہم آگے چل کے کریں گے اس رپورٹ کو تفصیلی اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو جرائم عالمی مالیاتی اداروں کے ہیں غریب ملکوں کے خلاف وہ کیا ہے جی بٹی صاحب نہیں قاضی صاحب آپ یہ جو بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ غریب بچوں کی کر رہے ہیں یہ عام شہریوں کی کر رہے ہیں عام شہری کیڑے مکوڑے سے زیادہ پاکستان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن مجھے یہ بتا دیں 81 میں محترم نواز شریف صاحب قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں پوری شریف فیملی اور ہر سیاستدان کئی سالوں میں ان کے اپنے بینک بیلنس بزنس پراپرٹی میں کتنا اضافہ ہوا اور پاکستان میں کتنے قرضے چڑھے سود اتارنے کے لیے آپ سود پہ قرضے لے رہے ہیں ایک شخص جو چند ہزار کا تھا اب 2.5-3 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے کیا ان اشرافیہ کہ تو پیسوں کا تو حساب ہی نہیں ہے یہ اشرافیہ قاضی صاحب یہ میں انفارمیشن میں بحث پہ بیٹھ کر رہا ہوں روزانہ 1 کروڑ روپیہ نوٹ جلائیں ڈالر ہو پاؤنڈ ہو پاک روپی ہو یوں ہاتھ سے کے تو 50 سال پیسہ ختم نہیں ہو سکتا 50 سال تو اگر غریب آدمی 95% کو روٹی نہیں مل رہی دوائی نہیں مل رہی صاف پانی نہیں مل رہا تعلیم نہیں مل رہا تو تانوں کیوں مروڑ اٹھتے پہ نے اشرافیت موجہ کر رہی ہے نا اچھا بٹی صاحب میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 60s یا 70s میں کوریا کا ایک وفد پاکستان آیا اور اس نے آ کے ڈاکٹر محبوب الحق سے پوچھا میں ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ یار تم نے کیا کیا ہے پاکستان کی اس ریجن کی پہلی کیمیکل فیکٹری جو ہے یہاں پہ لگی تھی اس جی ٹی روڈ پہ اور اس نے کہا یار تم لوگ کیا کرتے ہو یہ جو پی ٹی سی تھا اس کے کالجز تھے پورا زمانہ آ کے یہاں سے سیکھتا تھا ٹیلی فون کس بلا کا نام ہے یہ جو وابڈا تھا ہمارا یہ واحد دوسرا بڑا دنیا کا ایشیا کا انٹیگریٹڈ سسٹم تھا اور بہترین اور اس نے کام کیے اور ہم نے کیا کیا اس کا یہ آپ کے سامنے ہے تو کیا پھر ہمیں یا ظاہر ہے پھر لیڈر تو ہمارے عظیم ہی آئے اور آتے رہے بٹی صاحب نہیں قاضی صاحب ہاں ایک بات بھول گیا میں معافی چاہتا ہوں ایک بات بھول گیا کوریا کی ایک بات بھول گیا میں کوریا کے ایک سرمایہ دار نے ایک ملک میں جہاں اس نے موٹر وے بنائی تھی باہر سے رشوت لی ادھر پکڑا گیا کوریا میں اور اس نے جیل کاٹی اس لیے آج ہمارے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں اسی لیے 40% بچوں کی گروتھ سٹینٹڈ ہے جی بٹی صاحب میں نے اپنی رائے دے دی اب آپ فرمائیے کوریا میں تو رشوت لینے پہ جیل کاٹی پاکستان کی عوام کی تو جیبوں میں کر دی ہیں وہاں تو روٹی ایک نان اب 25 روپے کا ہو گیا 30 روپے کا وہ نہیں غریب آدمی کھا سکتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں
ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو مبارکباد، پوری شریف فیملی کو، اللہ تعالیٰ اس طرح ہی انہیں کو انصاف دیتا رہے اور ان کے بدولت باقی لوگوں کو بھی دے دے۔ ویسے ایون فیلڈ ہے کس کے؟ میں اور آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں؟ یہ کو کرائے پہ ملتے ہیں؟ کس کے فلیٹ ہیں؟ کیا پورے عرصہ دراز سے اس کا شور مچا ہوا 30-35 سالوں سے، یہ ہے کس کے؟ اس کی ملکیت کا تو کوئی پتہ نہیں چلا بھٹی صاحب۔ وہ کہتے ہیں بچوں کے تھے، بچوں نے دادا جان سے پیسے لیے، اب اس پرانی کہانی میں ہم کیا جائیں، لیکن کلیئر کٹ نہ کسی عدالت نے مانگا نہ انہوں نے دیا۔ مرر کا سوال نہیں کیا کہ مجھے اس کی رجسٹری دکھاؤ یا اس کا PC1 دکھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں رہتا کون ہے ایون فیلڈ میں؟ رہتا کون ہے؟ کوئی نہ کوئی رہائش پذیر ہوگی یا بھوت بنگلہ ہے؟ پرائم منسٹر ان ویٹنگ جو مبینہ طور پر اور بظاہر ہیں، آپ حال چند کے کہہ رہے ہیں کہ، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس والی بات ہے، یہ زمانہ بڑا سلپری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ویٹنگ آپ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب رہائش پذیر ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقیناً سلام اتنی سپیڈ سے انصاف ہے، تو اگر رہتے بھی یہ ہیں تو یقیناً یہ منی ٹریل تو بتائی ہوگی نا۔ آج یہاں کسی نے پوچھا ہوگا بھائی آپ کے فلیٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کم سے کم یہ سوال تو ہوا ہوگا۔ چلو فلیٹ خریدے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اس کی منی ٹریل تو پوچھی ہوگی۔ نہیں یار، وہ تو آ گئی تھی بھٹی صاحب، وہ تو قطر سے خط آ گیا تھا۔ بھٹی صاحب میری آواز آ رہی؟ سنم تیرا خط ملا، خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا۔ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن میرے ہوش جا رہے ہیں کہ اسلام لندن جیسے ایسی جگہ فلیٹ جہاں غریب آدمی پارکنگ کے پیسے نہیں دے سکتا، آپ کے حکمران اس کے مالک ہیں، وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، رہائش بھی وہاں ہے، میرا موقف ہے، اس کی منی ٹریل کسی کو تو پتہ ہونی چاہیے نا دنیا میں۔ یہ کوئی بری بات ہے منی ٹریل پوچھنا؟ نہیں بھئی، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بڑے میاں صاحب مالک نہیں ہے ایون فیلڈ فلیٹ کے، پتہ نہیں اب کون ہے، یہ اب کوئی طے ہوگا یا میرے خیال میں اس کو بے نامی رہنے دیں۔ یار میں نے مان لیا وہ مالک نہیں ہے، میں نے مان لیا وہ بالکل مالک نہیں ہے، یہی پوچھ رہا ہوں کون ہے مالک؟ کوئی تو ہوگا نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن جو دنیا میں زمینیں ہوتی ہیں، لندن میں پکی واسیوں کو تمبو لگا کے نہیں رہنے دیتے، وہ ایون فیلڈ کسی نے تو خریدا ہوگا نا۔ میں نے مان لیا ان کا نہیں ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ اگر یہ اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں پھر اس کا کرایہ دے رہے ہوں گے، لیز پہ لیا ہوگا، کس سے لیا ہوگا، یہ سوال تو عوام کو بتا دیں نا، اس پہ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ دفعہ کریں بھٹی صاحب، پھر مجھے پرانے لطیفے کے ریفرنسز دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ ایک پاس سے بیٹھے ہے بیچارہ ایون فیلڈ، دہی کھا رہا ہے تو انہوں کھان دے، کی فرق پہنتا ہے۔ اچھا اب یہ ہے بھٹی صاحب کہ اب آگے چلتے ہیں۔ سب میں پھر گزارش کرتا ہوں ادب احترام کے دائرے میں رہ کے ہر ایک کے لیے، میں نے مان لیا وہ ان کے نہیں، لیکن وہ یہاں رہ رہے ہیں۔ میں اس وقت اسلام آباد GNN کے دفتر میں موجود ہوں، آپ GNN لاہور کے دفتر میں موجود ہیں، اس کا کوئی مالک ہے نا زبیر نواز چٹھا صاحب، میں ادھر امپلائی ہوں۔ تو اگر یہ وہاں فلیٹ پہ رہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں چلو ان کے نہیں ہوں گے، میں نے مان لیا، انہوں نے کرائے پہ لیے، کسی سکھ سے لیے ہوں گے، کسی برٹش سے لیے ہوں گے، کسی گورے سے لیے ہوں گے، کم سے کم ان کا نام ہی پوچھ کے بتا دیں۔ قاضی صاحب آپ کی تو پینیٹریشن ہے بہت زیادہ۔ نہیں میری کہاں بھٹی صاحب، میں تو ویسے کوئی رپورٹنگ کا آدمی نہیں ہوں، بس میں اتنا آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ جب بیرون ملک پراپرٹیوں کے مالک نہ ملتے ہو نا، تو جن ملکوں سے وہ آئے ہوتے ہیں ان کے عوام کا اللہ مالک ہوتا ہے، تو اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا، اس پہ زیادہ تر بہت زیادہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے ابھی آپ سے بہت سی چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں۔ صاحب آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس کا مالک مجھے پتا ہے کون ہے، قاضی سعید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کا مالک میں ہوں۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، سپریم کورٹ کرتی ہے، JAT بنتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ باعزت بری کرتے ہیں آج اور اچھا کرتے ہیں، لیکن اب بھی میرا سوال پھر ایک یہ ہے، مان لیا شریف فیملی مالک نہیں، کوئی تو مالک ہے، اگر مالک ہے تو اس کا نام پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے؟ پنڈت صاحب اب یہ ہم سوال نہیں پوچھ سکتے، اس کے علاوہ بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا تھا اور وہاں بھی منی ٹریل جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مقدس حق کے طور پر ہی اسے اگر قرار نہیں دیا گیا تھا تو اسے کم از کم عملی طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ ہاں ہم اور آپ تو ٹیکس دیں گے کیونکہ یہ تمہارا قاضی صاحب توشہ خانہ میں ایک گھڑی تھی، عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے چیئرمین نے لی، توشہ خانہ جس کا ریکارڈ موجود ہے، کس ملک سے آیا، کتنے پیسے دیے،
ٹی وی پہ ہزاروں کے پروگرام ہوئے، توشہ خانہ، صبح اٹھتے تھے، رات کو اٹھتے تھے، دوپہر تھی، شام تھی، سردیاں تھی، گرمیاں تھی، دوپہر تھی، رات تھی، شام تھی، سحری کا ٹائم تھا، تہجد کا ٹائم تھا، عشر کا ٹائم تھا، توشہ خانہ، گڑی لے گئے۔ یار 30 سال سے ایک بندہ وہاں رہ رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس گھر میں کوئی تو مالک ہوگا، مان لیں کرایہ دار ہے، یہ کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ادھر ڈبل بیڈ کا چھوٹا سا گھر بہت سائیڈ پہ 1800 پاؤنڈ پر منتھ کرایہ ملتا ہے، تو اس کا اتنا کرایہ وہ ہے کس کا؟ میں صرف یہ میرا $1 ملین سوال ہے، قاضی صاحب 10,000 روپے آپ کو انعام۔ بٹی صاحب میں نے ایک بریک کی طرف جانا ہے، یہ سوال تاریخ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جواب نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ لے سکا، بہرحال لیکن تاریخ تو مرتب ہو رہی ہے اور تاریخ بانج بھی نہیں ہوتی، اس لیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے نئے چیئرمین جو ہیں عارضی طور پر کیا وہ لگائے جا رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہی تھی کہ خان صاحب بہت جلد اسٹریٹجی دینے والے ہیں، کیا اس کے کوئی خال و خد ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پٹی صاحب، اب یہ جو کنڈیشن ایک امپوز کی تھی یا لگائی تھی پی ٹی آئی پر کہ یہ الیکشن کروائیں، اور اس پہ کل کچھ خبریں متضاد بھی آتی رہیں، پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا نام آیا اور آج پھر اس کی تردید آئی، اب کہا گیا ہے کہ وہ عارضی طور پر چیئرمین، کیا خبریں آپ کے پاس؟ اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ جیل میں تیار کی گئی ہے، تو اس کی کیا شکل ہے جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور ارادے کیا ہیں ان کے؟ کیونکہ اپیکس لیڈر تو پھر اوپر وہی ہوں گے جناب کپتان صاحب۔ جی قاضی صاحب، انفیکٹ آپ کو پتا ہے اب عمران خان لاڑلے تو ہے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا 2 دن میں فیصلہ ہو جائے، وہ تو محفوظ بھی مہینہ رہتا ہے۔ نیب توشہ خانہ میں انہیں سزا ہوئی ہے، 20 دن اس لیے دیے گئے کہ کوئی سزا یافتہ شخص چیئرمین نہیں رہ سکتا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے پاس آفیشل عہدہ کوئی نہیں ہے، جب انہیں سزا ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کو صدر بنا دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے بڑے طریقے سے پھنسایا پی ٹی آئی کو کہ 20 دن دیے کہ عین موقع پہ چوٹ ماریں گے، عمران خان کو جب نام فائنل کریں گے اسے مسترد کرا دیں گے، یہ عدالت لڑیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا پچھلے 12 دن سے وہ اسی اسٹریٹجی پہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ اطلاع انہیں اندر سے ہی دی گئی۔ اس کے تحت کچھ لگڑ بگڑ نے خبروں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہفتے والے دن جب الیکشن ہوگا تو آپ کو 3-4 چیزیں سرپرائز ملیں گی، مثلا، اور اس میں بھی کچھ ابہام رکھا جائے گا جب تک کہ الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں کرتا۔ 80% نام اڈیالہ جیل میں فائنل ہو چکے ہیں، کس کس نے متوقع الیکشن لڑنا ہے اگر لڑنے دیا جاتا ہے تو 80%۔ یہ اسی اسٹریٹجی کے تحت جو انہوں نے بڑی اپنی طرف سے سازش کی، 3 مہینے پہلے اس کو دے دیا گیا، 90 دن تیز دیا، دیکھا جب انہوں نے کہا 30 تاریخ کو حتمی فرشتے آ جانی ہیں، اس کو 20 دن دو، یہ اسی دباؤ میں رہیں گے تو ہم اس کو بلے کا نشان چھین لیں گے۔ اب وہ ساری خواہشیں ناتی توتی رہ گئی، نک تے مکھی بہ گئی۔ مکھی سمجھتے ہیں، اگر مکھی بیٹھ جائے تو بندہ کھانا نہیں کھاتا، اوائڈ کرتا ہے اس سے۔ تو اس لیے وہ جو پلاننگ تھی بلے کو آؤٹ کرنے کی، آج اس وقت تک تو وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ سیچرڈے کو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد 3 سٹیپ میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں جس ایک ادارے پر جس کا کام الیکشن کرانا ہے، ان پر تحریک انصاف عدم اعتماد کہہ رہی ہے، ان کی ایک ملاقات ہوگی شریف فیملی سے کہ کسی نمائندے سے، اس میں فردر اسٹریٹجی پتہ چلے گی۔ لیکن اب تک 4 صوبوں میں کس دن لانچ کرنی ہے، اچانک کال جائے گی اور اس کے پریپیئر ہوگا۔ اب وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو روکنے کے لیے عمران خان کی جگہ بیرسٹر گوہر آ جاتے ہیں۔ کیا اگر نواز شریف
کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. تو آپ کو یاد ہوگا شاہد خان عباسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میرے وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہیں. جی ہاں بالکل. شہباز شریف محترم وزیر اعظم تھے تو منٹ بعد پوری کی پوری کابینہ لندن لے جاتے تھے. تو ڈو یو تھنک طریقہ انصاف میں کپتان کو مائنس کر کے کوئی طریقہ انصاف ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں بادی النظر. اور دوسری بات, ان کی فیملی میں وراثت میں سے کوئی چیئرمین نہیں ہوگا. وہ فیملی وہ موروثیت کو, وراثت کو ختم کرے گا. اچھا بٹی صاحب ایک سوال اور ہے میرا آپ سے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نامی گرامی وکیل جو ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو خود اس کا انکار نہیں کیا ایک پروگرام میں, ٹیسٹلی انہوں نے یہی کہا کہ جی میں لڑ سکتا ہوں. لطیف کھوسر صاحب ہیں اتضاء. تو کیا اس قسم کے بڑے نام لائے جائیں گے کہ وہ بھی سامنے, ایسی ہے کوئی خبر آپ کے پاس؟ قاضی صاحب 10 بڑے پاکستان کے ایک کلاس آئینی ماہرین فائنل ہو چکے ہیں. فائنل ہونا نہیں ہے 10 کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ باتیں آپ کے پاس ایمانت ہوتی ہیں. نام فائنل ہو چکے ہیں. 10 بڑے نام وکلا میں فائنل ہو چکے ہیں. آپ کو گوہر, بیرسٹر گوہر اعتزاز احسن صاحب کے بہت ان کے پاس کام کر چکے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے بڑے پروفیشنل آدمی ہیں, لائل ہے, مطلب بکاؤ مال نہیں ہے, ادھر سے آیا ادھر چلے گئے. کوئی میڈیا کانشیس بھی نہیں ہے کہ میں بار بار ٹی وی پہ آؤں اور اپنی تعریفیں کروں. اس فیصلے میں اعتزاز احسن صاحب کی بھی مکمل مشاورت ہے. اچھا, مسٹر گوہر ایک ایسا ان سوئنگ ماریں گے جس دن الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا. ان سوئنگ سمجھتے ہیں؟ بعض بیٹسمین جو فکس میچ کھیلتے ہیں ان سوئنگ کھیلنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے. گیند ایک دم اندر آتا ہے. تو گیم میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا معجزہ نہ ہو جائے. معجزے تو نبیوں پیغمبروں کے لیے ہوتے ہیں. شاید جو متوقع وزیر اعظم ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا دسمبر میں, جس کو آپ کو اثرات نظر آ جائیں گے. کیونکہ انہیں لانے کے لیے آپ کو 25 کروڑ عوام کی رائے کو کچلنا ہوگا. 18 سے 20% ہو جاتا ہے, 15 سے 20 ہزار 10 ہزار ایک حلقے میں ووٹ ڈلوایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ٹرن آؤٹ 50 سے اوپر ہو جائے تو مارجن 30-70 کا ہو یا 40-60 کا ہو, وہ ممکن نہیں ہوتا اتنا مارجن کو ختم کرنا. تو اب اچھا بٹی صاحب یہ پہلے ان کا نام بھی آ رہا تھا, میاں صاحب کو اقتدار تک لے جاتے شیر افضل مروت صاحب کا نام بھی آ رہا تھا, مگر بعد میں شاید وہ وڈرا ہو گیا یا کیا ہوا؟ نہیں, میری اطلاع کے مطابق شیر مروت صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. انہوں نے کے پی کے میں بڑا ایکٹیو رول کیا, لیکن چیئرمین کے لیے ان کا نام نہیں ڈسکس ہوا. بہت ایکٹیو ہیں, انہوں نے کے پی کے میں بہت متحرک رول ادا کیا, بڑے ایکٹیو رہے, بڑی مشکلات کی. لیکن گوہر صاحب, عمران خان جو آئینی ٹیم ہے, ایک سلمان اکرم راجہ وہ تو ہیرو ہے آج کل, علی ظفر, اور ایک سلمان صفدر, ان 3-4 لوگوں پر ڈیالہ جیل میں شخص بند 90% زیادہ اعتماد کرتے ہیں آئینی ماہرین. کچھ لوگ میڈیا پہ گفتگو زیادہ کرتے ہیں. اور جو ابھی یہ شیر مروت, انہوں نے خاص کر کے پی کے میں جو اچھی پرفارمنس کی تو اسی پر انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑیں گے, پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے آیا کہ یہ بات نہیں ہے. آفیشل اکاؤنٹ, لفظ میں کہہ رہا ہوں آفیشل. ایک ہوتا ہے میں کہہ دوں جی میں قائد اعظم بن جاؤں گا, تو میں نہیں بن سکتا. اچھا بٹی صاحب میں 2 ٹویٹس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. آنے والے دن بڑے دلچسپ ہیں. یقیناً دلچسپ ہے. کے بارے میں آپ اکثر خدشہ ظاہر کرتے ہیں نا یار کہ یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے. اب میں فیل کر رہا ہوں انہیں بھی یہ بوجھ لگنے لگ پڑا ہے. یہ بوجھ وہ غلبے کون اٹھاتا ہے. اچھا بٹی صاحب, معزز سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب کی 2 ٹویٹس آئی ہیں, ظاہر ہے وہ ہیں بڑے کلوز ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کے. وہ فرماتے ہیں عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کے انتخابات کو پتھر پر لکیر قرار دیتے ہوئے میڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ انتخابات پر شکوک و شبہات نہ اٹھائے جائیں, لیکن اچانک انتخابات میں تاخیر
کے نام پر میڈیا سرکس لگا دیا گیا ہے. شاید یہ شور شرابہ ابھی بارگاہ عدل تک نہیں پہنچا. اور دوسرا ٹویٹ ہے, سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کے انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے. نگران حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا. انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں. ایسی ہر کوشش لاتعداد نئے آئینی مسائل جنم دے گی. لیکن بھٹی صاحب بات یہ ہے, یہ بات تو اس دن ہم نے چلایا ان کا کیا کہتے ہیں ساٹ جاوید لطیف صاحب کا, اور پھر اس کے حوالے سے جو میں اگر اجازت دیں کہ نون لیگ دوست جو کالم ہیں ان کالموں میں اس کا ذکر ہوا, تو اس کی یہ تو ادھر سے ہی آ رہی ہے بات, یہ ہم نے تو نہیں کی, یا مطلب ہے کم از کم انڈیپینڈنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اینالسٹ جو ہیں ان کی طرف سے تو نہیں آئی, نہ تجزیہ آیا. بھٹی صاحب دیکھیں جی قاضی صاحب, میرا تو یقین ہے سپریم کورٹ نے کہا, میں نے تو کبھی نہیں کہا الیکشن نہیں ہوں گے. تو عرفان صدیقی سب سینئر آدمی ہیں, ان کا چند دن پہلے میں نے ایک سنگل کالم خبر پڑھی تھی جنگ اخبار میں, تراب کو میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا اگر بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو زبردستی وزارت عظمیٰ دے دی جا رہی ہے تو وہ الیکشن ہی نہ لڑے. تو دوسرا ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ عرض ہے کہ وہ 8 فروری کو بڑا فوکس کر رہے ہیں. شاید ان کے علم میں نہیں, یا وہ ہو سکتا ہے دورے پہ گئے ہوں. پنجاب اور کے پی کے کی 11 مہینے ہو گئے ہیں, وہ آئینی مدت دفن ہو چکی ہے, اور وفاق کی آئینی مدت 90 دن کی 9 نومبر کو ختم ہو چکی ہے میرے بھائی. وہ جو 9 نومبر آئین سارے ہی آئینی ماہرین ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ 90 دن کے آگے 1 انچ بھی نہیں جایا جا سکتا, وہ تو آلریڈی چلے گئے ہیں. تو اب صدیقی صاحب کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب انہوں نے پنجاب کی اسمبلیاں اور کے پی کے کی تحلیل کی تھی تو اس وقت انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ 3 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے. جب محترم شہباز شریف صاحب کی سمری پر پریزیڈنٹ نے 9 اگست کو وفاقی, تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ 3 مہینے میں ہونے چاہیے. آئین اور یہ شیک 90 دن کی الیکشن, وہ تو یہ بھول گئے ہیں کہ محترم ضیاء الحق صاحب 90 دن کے لیے آ کے 11 سال نکال گئے. تو میرا خیال ہے آپ وہ سنگل کالم میں خبر بھیجتا ہوں کہ انہوں نے کہا اگر انہیں پتا ہے کہ نواز شریف سلیکٹ ہو گئے ہیں, مطلب اس سے ملتی جلتی خبر ہے, میں ایگزیکٹ اس میں اگر کوئی تصحیح ہوگی تو ادب احترام سے, کہ پھر بلاول الیکشن ہی نہ لڑے. تو بھائی 90 دن کا الیکشن نہ دیں خدا کے واسطے, وہ ختم ہو چکا ہے. یا مجھے بتا دیں وفاقی حکومت کب تحلیل ہوئی, پنجاب اور کے پی کی کب تحلیل ہوئی, کئی سب آپ رہنمائی فرمائیں ذرا, میرے ہو سکتا ہے میری میموری کمزور ہو. بھٹی صاحب میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم جس عہد میں قدم رکھ چکے ہیں اس میں آئین بڑا لچکدار ہو گیا ہے, اور اب مجھے یہ لگتا ہے, میری تو یہ رائے ہے, اور میں بڑے دانشوروں سے درخواست بھی کرتا ہوں رہنمائی کے لیے, کہ یہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کا سانحہ ارتحال ہو رہا ہے, بستر مرگ پر لگ رہی ہے ہمیں. تو میں عالمی طور پر بھی کہہ رہا ہوں, مگر ذرا ایک میں شارٹ سنوانا چاہتا ہوں, ہمارے جو وزیر اطلاعات سولنگی صاحب ہیں, یہ ذرا سنیے گا. جی آئین کے اندر 280 آرٹیکل ہیں, صرف 90 دن کا آرٹیکل نہیں ہے. آئین کے اندر 254 آرٹیکل بھی ہے, وہ بھی پڑھیں. 2018 کے انتخابات کے بارے میں, اور میں اب تجزیہ کار نہیں ہوں, میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اچھا, یہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں جی ذمہ داری پوری کرے گا, لیکن ابھی تک تو پھر یہ جو 90 دن والی شک تھی اس کے بارے میں تو جتنی غالب رائے تھی لوگوں کی, اعتزاز احسن صاحب ہوں اور لوگ ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آئین تو یہ کہتے ہیں اس کے بعد معاملات غیر آئینی ہو جاتے ہیں. بھٹی صاحب قاضی صاحب, وزیر اطلاعات سولنگی صاحب کا مجھے پورا نام نہیں آتا, میری رہنمائی کر دیجیے گا. چلیں انہوں نے محترم جسٹس کیا نام تھا, محترم قاضی صاحب سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے بھی پریزیڈنٹ رہے, زبیری صاحب, عطر منیلا صاحب, ان کا اضافی نوٹ انہیں پڑھائے. جی بالکل عطر منیلا صاحب, انہوں نے کہا 90 دن کے اوپر 1 دن بھی جانا شرمناک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر آ گیا ملک میں, مارشل آ گیا. نہیں بھائی, یہ کیئر ٹیکر آیا ہے. یہ کیئر ٹیکر 90 دن سے 1 دن اوپر نہیں رہ سکتا. دوسری بات, میرے خیال میں مبینہ اطلاعات ہے کہ شاید وزارت اطلاعات کا قلم کسی اور کے پاس جا رہا ہے. سولنگی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں ہے تو پھر بھائی ٹھیک ہے, 900 دن بھی نکال لیں یا 9000 بھی دن نکال لیں.
ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر عدالتوں میں کیس گیا، سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ نے حکم فرمایا 14 مئی کو الیکشن ہو، وہ نہیں مانا گیا، اب 8 فروری کو نہیں مانا جاتا تو 6 مہینے ہو جائیں گے۔ اچھا بٹی صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں آپ کی خبر کے ساتھ۔ بھائی اگر آپ نے آئین بھی نہیں ماننا، عدالتیں بھی نہیں ماننی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے کہ شیخ کا پورٹ فولیو تبدیل، یعنی آپ کی طرف سے یہ بات آئی تو اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اس ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس کے بعد ہم نے معیشت پہ جو ہمیں ہدایت نامہ ورلڈ بینک نے جاری کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کہ جنہوں نے خود ہماری بربادیوں کی تاریخ مرتب کی وہ اب ہمیں ہدایت نامے جاری کر رہے ہیں۔ تو ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اچھا بٹی صاحب، کیا کوئی پورٹ فولیوز تبدیل ہو رہے ہیں؟ ابھی آپ نے بات کی تھی مرتضیٰ سولنگی محترم، ہمارے دوست، ہمارے ایکس کلیگ اور اب وزیر، وہ ان کا پورٹ فولیو کو بدل رہا ہے، اس طرح کی بات کی آپ نے یا میں نے غلط سنا؟ نہیں، آپ نے صحیح سنا۔ اسلام آباد کی غلام گردشوں میں یہ بات عام ہے اور ایک نام بھی اس سلسلے میں آ رہا، لہذا میری کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اطلاعات اس کی وجوہات کچھ ہیں۔ شاید پھر کوئی ساتھی آ رہے ہیں دوبارہ بھی؟ سیاسی شخصیت بات میں کر رہا ہوں، سیاسی وہ بھی شخصیت نالا ہے۔ اچھا جی میں نے کہا جو ریپلیسمنٹ ہے، میں اشارتاً پوچھوں وہ یار صحافیوں کو اللہ دا واسطہ صحافت کرن، صحافیوں کا کام سرکاری عہدے لینا نہیں ہے میرے بھائی، یہاں صحافت کر لو، یہاں سیاست کر لو، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن قاضی صاحب ان کی غلام گردشوں میں ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اے سے ایک نامتوقع ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جیسے ہی کویتیاں جو باہر کے دورہ گئے ہیں واپس آتے ہیں کاکڑ صاحب، تو اس پر تفصیلی فیصلہ کیا جائے گا۔ چلیں دوسری بات کہ 1-2 آدمیوں سے اور بھی خوش نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے نا، آج سے مہینہ 15 دن پہلے جو پوزیشن تھی اب کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب کتنی بدلتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی۔ میں نے آپ کو کہا ہو سکتا ہے کوئی صاحب آپ کو بیرون ملک جانے کی بھی ان کی خبر آ جائے، لیکن یہ چند دن انتظار کرے، بڑا اہم فیصلہ ہوگا 10 دسمبر تک۔ 10 دسمبر تک اہم فیصلہ ہوگا۔ چلیں لیکن بڑی صاحب اب آگے بڑھتے ہیں، یہ آخری سیگمنٹ ہے، تو اس میں ایک تو کلیم آیا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں معیشت سکڑ گئی تھی، کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، 20 کا کرونا اور پھر اس کے آگے فال آؤٹ ہوا ہوگا، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے چیزیں ہینڈل کی گئیں وہ بھی جو ہے اس کا کیا ہم کریں۔ اور یہ جو ابھی آج ایک ہدایت نامہ بٹی صاحب جاری کیا ہے اپنا ورلڈ بینک نے، تو اب ذرا دیکھیے گا کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے کہا۔ شوکت عزیز کے دنوں میں فرسٹ رجیم آف اکنامک ریفارم، سیکنڈ رجیم آف اکنامک ریفارمز، نو ٹیرف رجیم، یہ سارے کام ہم نے کیے۔ پرائیویٹائزیشن 160 ادارہ بیچا، 130 بند ہو گیا، کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو کپتان صاحب کو تب میں اور آپ کہہ رہے تھے جب ان کی حکومت تھی کہ بھائی یہ اسٹیٹ بینک ایک سابقہ 4تھے 5ویں درجے کے جو ملازم ہے ورلڈ بینک کا یا آئی ایم ایف کا، اس کو مت دو۔ تو یہ ڈالر، اچھا اب وہ کہتے کیا ہے، تکلیف کیا ہے ان کو کہ ایس آئی یہ جو بنی ہے، ایک کونسل بنی ہے جس میں پی ایم بیٹھتے ہیں، آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں، اور جس کے آنے کے بعد کم از کم ڈالر جو ہے اس نے لڑکنا بند کر دیا تھا، اب یہ ان کو کھٹک رہا ہے اور یہ سٹوریاں فیڈ کروائی جا رہی ہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا کہتے ہیں چبھ رہا ہے آنکھوں میں، بہت موٹی موٹی بوٹیاں ہیں، بہت بڑے، آپ کا جو ڈاک خانہ ہے، آپ کا جو پوسٹل سروس ہے، اس کی بے شمار پراپرٹی ہے، پی آئی اے کی بے شمار پراپرٹی ہے، اپنا سٹیل مل کی بے شمار پراپرٹی ہے، اور اس پہ ہمارے 2 ہوٹل پہ بھی نظر ہے۔ اس ہوٹل میں جو لیز دی گئی ہے اس کو بھی فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے، اس کا وہ ٹھیک دی گئی ہے غلط دی گئی، ایک آدھ اور بڑی موٹی پراپرٹی ہے۔ تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ سوال بھٹی صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جو تم نے ہم سے کروایا، اور سنیں کل آپ کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس دوست نے ہمیں بتایا جو کابل میں کاروبار کرتے ہیں کہ 64 افغانی کا ڈالر ہو گیا ہے، 64 افغانی کا۔ او حضور ہن کنا مارنا جے۔ اور پھر حفیظ شیخ صاحب یہ پیپلز پارٹی میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی، اور ادھر تو پکے ہیں نا جناب میرے پیارے اسحاق ڈار صاحب، مل جل کے وہی بات میں سعد رسول کو کوٹ کرتا ہوں 1985-80 سے ساڑھے پنجابی جی کہتے ہیں پیش پے نے، ہن ہور کی کرانا جے نہ کولو۔ بھٹی صاحب اوور ٹو یو۔
قائد صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے گزارش کیا ہے کہ یہ جب نگران حکومت نہیں تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی ڈالر 150 سے کہاں چلے گیا، لوٹ مار کی انتہا تھی، آپ کہہ رہے ہیں معاشی تباہی ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی وفاقی کابینہ غالباً 85 سے 90 لوگوں کی بنائی گئی، 13 پارٹیوں کو کھانے پینے کے رج کے موقع دیے گئے، تمام مقدمات ختم کیے گئے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جانے کے بعد آپ کے ڈالر کو بریک لگی۔ اگر وہ طاقتیں نہ آتی، پی ڈی ایم نہ ختم ہوتی، ایپیکس کمیٹی نہ بنتی، تو آج ڈالر 350 کا ہوتا۔ سمگلنگ روکی۔ اب جو آپ نے بتایا ایپیکس کمیٹی، یہ کچھ ہی ابھی میں نے ایک شخصیت کا نام لیا تھا، ان کی شیروانی میں کہ سائز چینج ہونے والا، اس کی وجوہات کچھ یہی ہیں جس کی آپ نے کیا، لیکن میں کھل کے نشاندہی نہیں کروں گا۔ کچھ وجوہات یہی ہیں، انہیں پتا چلا کہ ایک فیصلہ ہوا اعلیٰ سطح کمیٹی پہ کہ یار 40 سال سے یہ لوگ آ رہے ہیں، بار بار آزما رہے ہیں، اس ملک کو اس نیش پہ لے آئے ہیں کہ اس ملک میں ہر شخص 3 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہے، کوئی چیز ان سے کنٹرول نہیں ہوتی، تو لہذا پھر ان کو ملک دے کے اس کھائی سے کون نکالے گا؟ ایک طرف سرحدوں پر شہادتیں، بھارت بیٹھا ہے، دوسری طرف کبھی سجن جندال آ جاتا ہے، کبھی آپ کو یاد ہوگا مجھے اہم ترین شخصیت نے کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل آئی فرم، اس نے کہا کہ ہم ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈالر کی، انہوں نے کہا ساڈا کیے، ساڈا حصہ کیے۔ تو یہ حصہ لینے والوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کچھ شاید اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں یار، عوام کے فیصلے ہی بہتر ہوں گے، اور ملکی اگر آپ نے اپنے فیصلے آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل پاوروں کے کہنے پہ کرتے رہے تو پاکستان کی اکانومی کا پہیہ نہیں چل پائے گا۔ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے، پاکستانیوں کو کرنے ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، یہ کرائے کے آئی ایم ایف کے لا کے یہ نہیں بتا سکتے کہاں ٹیکس کتنا لگانا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خطۂ غربت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ بٹی تو اس صاحب مہنگائی کے دور میں اگر آپ آزمائے ہوئوں کو دوبارہ آزمائیں گے۔ اچھا بٹی صاحب، آپ یہاں ہم جی آپ کمپلیٹ جی اکانومی پہ اب آپ ہیں، کوئی اس کے لیے میرا آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں ہے، میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ او بھائی یار 50-60 روپے یونٹ پہ تم کون سی انڈسٹری چلاؤ گے؟ اور جو انڈسٹری یہاں اس ملک میں چلا بھی رہے ہیں لوگ، میں تو انہیں سلیوٹ کرتا ہوں کہ ان حالات میں، ورنہ تو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹوں نے اپنی فیکٹریاں بند کر کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول لی ہیں۔ یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک تو ہمارے دوست کیبنٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ جو اس سے ٹیکسٹائل سے نکل کے تو چلے گئے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اتنا منافع ہے کہ اتنا جو ہے وہ منشیات میں بھی نہیں ہے، تو وہ کوئک پرافٹ کے پیچھے چلے گئے، ٹیکس یہ نہیں دیتے، ٹیکس ان سے کوئی لے نہیں سکتا، قبضے گروپ جو ہیں وہ فنڈ کرتے ہیں الیکشنز کو، اسی جائیے تو کیڑے پاسے جائیے۔ بٹی صاحب قاضی صاحب، نگرانوں میں کون ہے کون نہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک شخصیت پہ بہت کام ہو رہا ہے، مبینہ طور پر اطلاعات ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ باہر بھیجا ہے، مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ بے پناہ بٹی صاحب کیا پیسہ ایجنسیاں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ لا پاکستان انفورسمنٹ میں اللہ کرے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں میں کاموکی کا کہہ کے لندن تو نہیں چلے گیا، میں فلاں کا کہہ کے فلاں تو نہیں چلے گیا۔ بٹی صاحب مجھے کلوزنگ کرنی ہے، پھر پروگرام کٹ جائے گا، کل ہم پھر ملیں گے، مگر خبر یہ اچھی ہے کہ 20-25 لاکھ لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، غلط کسی سے، غیر قانونی کام کسی سے نہ کریں، مگر جو ٹیکس چھپاتے ہیں ان کو بالکل چھوڑیں بھی نہ، کیونکہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے، ورنہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے خدا نخواستہ یہ محفوظ رہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔